آج ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ربیع الاول کے سارے جمعوں میں سیرت النبی پر کچھ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے ہم اپنی ہی آخرت کو روشن کرتے ہیں۔ ان کی عزت میں، ان کی عظمت میں ہم کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی ان کی تعریف کر سکتا ہے۔ ان کے ذکر سے، ان کے فکر سے ہمارا مقصد ہماری اپنی نجات ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح، آخرت کی فکر اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا گمان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل جو محبت ہے، آپ کا ذکر بھی آپ کی محبت ہے، آپ کا نام نامی لینا، آپ پہ درود پاک پڑھنا، یہ سارے کے سارے آپ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اصل چیز، آپ کی محبت اصل جو ہے وہ آپ کا اتباع ہے، آپ کی اطاعت، آپ کی پیروی۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ یعنی اے نبی، آپ ان کو یہ معیار دے دیجئے، وہ آئینہ دے دیجئے۔ اسی آئینے پہ ہم نے سارے جمعوں میں بات کی ہے کہ اللہ کی محبت اور آخرت کی کامیابی میری پیروی کے اندر منحصر ہے۔ میری پیروی نہیں کرو گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسی پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ حضور نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون ہوگا جو انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، پیروی کی، اتباع کیا، وہ تو جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، تو گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ ہے اصل معیار۔ آیت بھی آپ کے سامنے ہے اور حدیث بھی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اصل معیار جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، اتباع ہے، اطاعت ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر نماز جو ہے، اگر ہم حضور کے طریقے پر نہ پڑھیں تو کیا ہوگا؟ نماز قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ نماز میں ہم 2 کی بجائے 3 سجدے کرنے شروع کر دیں، زیادہ ہی کام کیا نا، کم نہیں کیا، زیادہ کام کیا، لیکن نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح باقی ساری تو کیا آخرت میں اللہ نے صرف ہماری نمازوں کا حساب لینا ہے؟ 24 گھنٹے میں نمازوں کا وقت کتنا ہے؟ بہت زیادہ لگا لیں، 2 گھنٹے لگا لیں، 5 نمازیں باجماعت ہم پڑھیں تو 2 گھنٹے سے زیادہ، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو کیا اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے کا حساب لینا ہے؟ کیوں جی، ایسا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک ایک پل کا حساب لینا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب لینا ہے، اور ایک ایک سانس کا حساب لینا ہے۔ ایک سورہ یہ قاف کے اندر اللہ نے آتا ہے کہ ایک لفظ بھی انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر اللہ کے فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ سب کا حساب ہونا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اپنی جگہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے لیں۔ لازمی، کمپلسری کویسچن ہوتے ہیں نا، یعنی ایگزام کے اندر جن کے بغیر طالب علم آگے جا نہیں سکتا، تو یہ کمپلسری کویسچن ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ پہلا سوال
کہ زندگی دی تھی کہاں پر صرف کی. صرف نمازوں کا حساب نہیں، زندگی، پوری زندگی دی تھی کہاں بتا کے آئے، کہاں بیتی، کیسے صرف کی. پھر زندگی کے اندر ایک خاص موسم ہوتا ہے جوانی کا، اس کا علیحدہ حساب ہوگا. تمہیں جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، قوت دی تھی، وہ کہاں پہ صرف کی. تیسرا سوال، علم جو دیا تھا اس پر کیا عمل کیا. صرف علم مقصود نہیں ہے، عمل مقصود ہے. اور چوتھا سوال کہ مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. کمانا بھی حلال ہے اور خرچ کرنا بھی حلال ہو. یہ فرمایا، یہ سارے 24 گھنٹے کی زندگی کا سوال ہے. تو یہ بغیر حضور کی اتباع کے ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں غلط فہمی کیا ہو گئی ہے، بڑے بڑے نمازی، حاجی نمازی سمجھتے ہیں کہ شاید دین صرف نماز اور روزے کا، حج کا نام. ایسا نہیں ہے. دین دکان کا نام بھی ہے، دین کاروبار کا نام بھی ہے، دین معاشرت کا نام بھی ہے، دین گھر کی زندگی کا نام بھی ہے. یہ سب کا سوال ہونا ہے. پچھلے دنوں ہمارے یہ جو شعبہ ہے پراپرٹی ڈیلرز کا، ان سے کچھ واسطہ پڑا. اب دیکھیں یعنی نظریہ ہمارا کیا ہے. کوئی چیز آپ بیچنے جائیں گے تو وہ آپ کو چیز کے نقائص بتائیں گے. آپ کی چیز کے اندر یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی. کیوں؟ کہ اس کی قیمت کم ہو جائے. اور جو خریدنے والا آئے گا اس کو اس کے فضائل بتائیں گے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی، تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا. اور یہ انٹینشنلی کر رہے ہوتے ہیں، جانتے بوجھتے کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے اندر خوبی خامی ہے. حق یہ ہے، سچ یہ ہے، یعنی دیانتداری یہ ہے کہ وہ خوبی اور خامی دونوں بتائیں. اگر بتانی ہے نہیں بتانی تو خاموش رہیں. لیکن پیچھے ذہن کے اندر یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ کس طرح میں قیمت جو کم سے کم کر لوں اور خریدار کو زیادہ سے زیادہ بیچ دوں اور درمیان میں اپنا مارجن رکھ لوں، اور ان دونوں کی ملاقات نہ ہو، خریدار کی بھی اور بیچنے والے کی. میں نے ایک صاحب سے کہا، ماشاءاللہ، میں نے کہا آپ تو چلے بھی لگاتے ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑی داڑھی کی توفیق بھی عطا فرما رکھی ہے، اور سنا ہے آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے آپ نے صرف خامیاں بتائی ہیں اور خریدار کو آپ نے صرف خوبیاں بتائی ہیں، اور آپ کی کوشش ہے کہ میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو. یہ کیوں؟ جی کاروبار تو ایسے چل رہا ہے. اب یہ ہے، اب ساری زندگی مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور جب یقین کی بات آئی تو کاروبار تو انجی چل رہا جی. یہ نفی کر دی، اپنی پوری زندگی کی نفی کر دی، نمازوں کی نفی کر دی، حج اور روزے کی نفی کر دی، چلوں کی نفی کر دی. اس کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی جو عبادات آپ کی زندگی نہیں بدلتی، آپ کے کردار کو نہیں بدلتی. اللہ اکبر. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھا. آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور کی زندگی قرآن تھی، چلتا پھرتا قرآن تھے، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. قرآن آپ کی زندگی کے اندر عملی طور پر مجسم تھا. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ دین نمازوں کا نام نہیں ہے. یہ اصل امتحان اصل ہوتا ہے جب اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی ملازمت میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے کام پہ کھڑے ہوتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں سے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ نمازوں نے کتنا اثر کیا آپ پر، حج و روزے نے کتنا اثر کیا، عید میلاد النبی کے جلوسوں نے کتنا اثر کیا. بڑے جلوس نکالے عید میلاد النبی کے، بازاروں کو سجایا، جھنڈیاں لگائیں، چراغاں کیا، روشنی کی، اور دل کے اندر روشنی نہ ہوئی، دل کے اندر وہی تاریکی رہی. کیا فائدہ ہوا؟ بازار روشن ہو گئے، دل روشن نہ ہوا. گلیاں بازار سج گئے، ارے تمہارے اخلاق اور کردار نہ سجے. تو یہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. قیامت کے دن حضور نے فرمایا کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دیا جائے. نمازوں کے بارے میں آپ نے کہا اگر ایسی نمازیں لے کے آئے جو حضور کے طریقے پر نہ ہوئیں تو اللہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دے گا. تو اس سے ذرا اندازہ لگائیے، اگر ایسی زندگی لے کے آئے جو میرے نبی کی سنت پر نہ ہوئی، میرے نبی کے طریقے پر نہ ہوئی، تو اللہ کالے کپڑے میں لپیٹ کر تمہارے منہ پہ مار دے. ساری عمر ہم اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دین نمازوں کا نام ہے. ارے نہیں، دین نمازوں سے سیکھنے کا نام ہے کہ نمازوں سے زندگی سیکھیں، روزے سے زندگی سیکھیں، حج سے زندگی سیکھیں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی. اگر وہ عملی زندگی کے اندر وہ جو سیکھا ہے
وہ جو عمل کیا ہے وہ عملی زندگی کے اندر تمہارے ساتھ نہ چلا تو اس کا مطلب دین کو تم نے نماز کے دروازے پر چھوڑ دیا، پھر باقی زندگی کا حساب کیسے ہوگا؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ پچھلے 3-4 جمعے میں نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں آپ کے آئینے میں اپنے لیڈروں کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اچھا، آج تھوڑی سی آخری جمعہ ہے ربیع الاول کا، اس موضوع پہ بات کروں گا کہ دیکھیں باقی چیزیں تو بڑی مشکل ہے نا، یہ پہلی جو باتیں میں نے عرض کی یہ بڑی مشکل ہیں، کاروبار کرنا بڑا مشکل ہے، معاشرت بڑی مشکل ہے، معیشت بڑی مشکل ہے، چلیں یہ بہانہ ہو سکتا ہے۔ آج میں کچھ باتیں آپ کو ایسی بتاؤں گا جن میں کوئی مشکل نہیں، اگر ہم وہ بھی نہ کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ جو ہے وہ شاید صحیح نہیں ہے، شاید، باقی تو اللہ بہتر جانتا، اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج، کچھ سنتیں اگر ہم ان پر عمل کریں، ان میں کسی مشکل کی، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے پریشر کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں، آپ نے اپنے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی سنت، بڑی خوبصورت سنت، اور ان ساری سنتوں کا تعلق آپ کی صحت سے بھی ہے، یعنی اگر آپ ان پہ عمل کریں گے صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ یعنی حضور کی پہلی سنت صبح کو جلدی اٹھنا، جلدی اٹھنا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب آپ نے تہجد نہ پڑھی ہو، کیوں کہ تہجد آپ پہ فرض تھی، لازمی تھی، تو آپ ہمیشہ تہجد سے بلکہ آدھی رات کے بعد اٹھ جاتے تھے۔ تو صبح کو جلدی اٹھنا جو ہے یہ آپ کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر اٹھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو ڈبل بات ہو جائے گی، صحت بھی ٹھیک ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ اور صبح سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ تک یہ سب سے زیادہ ہائی لیول ہوتا ہے آکسیجن کا، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں اچھی آکسیجن ملے اور آپ کی باڈی جو ہے اپنے آپ کو ریپیئر کرے تو یہ بہترین وقت ہے کہ آپ کسی باغ میں، کسی پارک میں باہر نکل جائیں، صبح جلدی اٹھیں نماز پڑھ کے، کیونکہ آکسیجن لیول میکسیمم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر۔ تو اس نیت سے اٹھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جلدی اٹھتے تھے، کیوں جی اس میں کوئی مشکل ہے؟ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی آرڈیننس کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی ضرورت نہیں ہے، کہتے ہیں اسلام نافذ ہو جائے، بہت سارا اسلام 90% اسلام ہم نے خود نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ اس میں نفاذ کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے خود نافذ کرنا اپنے آپ پہ، صبح اٹھیے۔ اچھا، صبح اٹھنے کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، شاید آپ نے سنی کہ نہیں سنی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب جاگتے تھے آنکھوں کا مساج کرتے تھے اس طرح، یہ۔ اچھا، میں بڑا حیران ہوا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس پہ میں نے غور کیا۔ اللہ اکبر، انسان کی باڈی میں 11 سسٹم کام کرتے ہیں، سرکولیٹری سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، اینڈوکرائن سسٹم ہے، لمفیٹک ہے، اور مسکولر سسٹم ہے، نروس سسٹم، یہ سارے سسٹم 11 سسٹم۔ اچھا، ہوتا کیا ہے جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو پوری باڈی کو، پورے آرگنز کو، پورے سسٹم کو ایکٹیو ہونے کے لیے 11 منٹ چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے اس طرح کے سینسر لگائے ہیں آپ کی آنکھوں میں، اگر آپ تھوڑا سا مساج کریں گے تو وہ آپ کے سارے سسٹم 10-11 سیکنڈ میں ایکٹیو ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو میڈیکل فائدہ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایک تو آپ کے سسٹم فعال ہو گئے، ایکٹیو ہو گئے، آپ کو میڈیکلی فائدہ ملا، اوپر سے آپ کو ثواب ملا کہ اس نے سنت کو ادا کیا۔ تو پہلا سنت کہ جلدی اٹھیں، اور دوسری سنت کہ جلدی اٹھنے کے بعد آنکھوں کو ہلکا ہلکا مساج کریں، آپ کی پوری باڈی ود ان سیکنڈز جو ایکٹیو ہو جائے گی۔ اس نے 11 منٹ میں ایکٹیو ہونا تھا، اب یہ 11 سیکنڈ میں ایکٹیو ہو جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری سنت، یہ پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے بعد بستر پر بیٹھ جاتے تھے، یکدم سے چلتے نہیں تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کم از کم 1-2 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں۔ تو تیسری سنت یہ ہے کہ اٹھ کر فوراً نہ چلیے، بستر پر 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ اصل اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دیکھیے میڈیکلی فائدہ کیا ہے۔ آپ کی یہ دماغ کے 2 حصے ہیں، دایاں اور بایاں، ان دونوں کے درمیان ایک باریک سی کیپلری ہے، ان دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے، وہ دونوں کو بلڈ جو ہے کنیکٹ ہوتا ہے، سپلائی جا۔
अब अगर आप बिस्तर से उठते ही फौरन आप भाग पड़ेंगे तो दिमाग अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ, उसको खून की बहाली जो है, खून की सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं हुई, तो ये खदशा होता है कि ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, फालिज ना हो जाए और दिमाग का कोई और मसला ना हो जाए। 1 मिनट के लिए नबी की सुन्नत समझकर बिस्तर पर बैठ जाइए, आंखों को मसाज कीजिए, बिस्तर पर बैठिए और यूं नीयत कीजिए कि मैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहा हूं, तो आपका पूरा दिमाग भी एक्टिव हो जाएगा और आप चलने फिरने के काबिल हो जाएंगे। तो तीसरी सुन्नत, पहली सुन्नत सुबह जल्दी उठना, यूं नियत की है, चले नियत तो कर लें, तबलीग वाले कहते हैं इरादा कर लें, इरादा कर लें, इरादे पे सवाब मिलेगा, क्योंकि मिलेगा सवाब, इरादे पे सवाब मिलेगा। इरादा कर लें, सुबह जल्दी उठना है, आंखों का मसाज करना है, बिस्तर पर बैठना है। अब ये है, इसको कहते हैं मीठी मीठी सुन्नतें, फायदा भी इसके अंदर अपना ही है और सवाब भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने इत्तिबा भी कर ली, पैरवी भी कर ली। चौथी सुन्नत, कैलूला करना, दोपहर को 1 घड़ी के लिए आराम करना। 1 घड़ी से मुराद होता है तकरीबन 20-25 मिनट, 1 घड़ी से मुराद 2-3 घंटे नहीं होता। यानी दोपहर को कैलूला करना, जोहर पढ़ के या खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए इस नीयत से लेट जाइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला किया करते थे। अच्छा, इससे पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, पूरी बॉडी, क्योंकि आप सुबह से उठे हुए हैं और सुबह से उठे हुए बॉडी को रिफ्रेश करने की जरूरत है ताकि वो अगले जो घंटे हैं वो पूरे आराम से गुजार सके। तो इस कैलूले को भी इस निस्बत से कीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह किया करते थे। पांचवी सुन्नत, अगर आप फल खाने के आदी हैं तो खाने से पहले खाइए, बाद में न खाइए। फल जो खाना जो है, असल सुन्नत जो है, ये हमारे यहाँ गलत बताया जाता है। ये फल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खाने से 15-20 मिनट, आध घंटा पहले खाया करते थे। अच्छा, इसमें मैंने गौर किया कि है असल में इसमें क्या हिकमत क्या है। मैं बड़ा हैरान हुआ, आजकल भी अगर आप किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल में जाएं और वहां पे जो खाना सर्व होता है तो उसमें सबसे पहले एपिटाइजर दिए जाते हैं, तो ऐसे है ना, एपिटाइजर से मुराद फिर सैलड्स की बारी आती है, फिर मेन कोर्स की बारी होती है, फिर डेजर्ट्स की बारी आती है। ये सारी एक तरतीब है खानों के सर्व करने की। तो ये एपिटाइजर से मुराद ये कि आपकी भूख खूब चमक उठती है, खाना खाने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा, फलों के अंदर चूंकि ग़िज़ाइयत होती है, ये ग़िज़ाइयत अगर आध घंटा पहले आपने खा लिए हैं तो मैदे को तैयार कर देगी खाने को हजम करने के लिए। तो इस सुन्नत के अंदर ये फायदा है कि अगर आपने फल खाने हैं तो कोशिश कीजिए कि आप इसको खाने से आधा घंटा पहले खाइए। अच्छा, मना नहीं है, लेकिन बेहतर ये है, सुन्नत ये है, फायदा इसके अंदर ये है। अच्छा, अगली सुन्नत ये है, छठी सुन्नत, कि खाने के बाद पानी ना पीना, यानी खाने के बाद पानी ना पिए, ये तेजाबियत पैदा करता है। इसमें हिकमत क्या है? इसमें मेडिकली फायदा ये है कि जब खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो जितने, यानी मैदे के अंदर जितने फैट्स होते हैं, खाने के साथ जो फैट्स गए थे वो सारे ऊपर उठकर मैदे के मुंह पर आ जाते हैं और बाकी खाना जो छोटी आंत में चला जाता है। चाहिए था कि सारा के सारा खाना जाता फैट्स समेत, और फैट्स वहां पे बाकी रह गए। यही फैट्स तेजाबियत और यही फैट्स अल्टीमेटली अल्सर पैदा करें। इसलिए पानी अगर पीना है तो थोड़ी देर पहले पिए। अच्छा, फौरन पहले भी ना पिए, खाने से आध पौना घंटा पहले पिए, और अगर इंतहाई जरूरत है तो 1-2 घूंट से ज्यादा ना पिए, और या फिर खाने के 1-1.5 घंटे के बाद पिए, वो खाने को हजम करने में मदद देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी खाने के बाद पानी नहीं पिए, तो खाने के बाद पानी ना पीना ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगली सुन्नत है वुजू। एक तो वुजू हम नमाज के साथ करते हैं, एक वुजू कोशिश की जाए कि हमेशा इंसान वुजू से रहे। अच्छा, वुजू क्या है? वुजू में आप जो जितने भी ये मेन आपके ऑर्गन है, हाथ है, मुंह है, चेहरा है, पांव है, जो आमतौर पर खुले रहते हैं, कपड़ों से आजाद होते हैं, तो इन पर मिट्टी और कार्बन पड़ती रहती है। हमारे शहर में तो माशाल्लाह कार्बन की बहुत ही बहुतात है, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के अंदर हमारे शहर का नाम शामिल है, अल्लाह रहम फरमाए। तो ये कार्बन जब बॉडी पे आती है तो हमारे जो स्किन का जो सिस्टम है ये बॉडी को मैसेज देना शुरू कर देता है कि भाई कुछ आ गया है मेरे जिस्म पर, साफ कीजिए, वरना फिर ये आसाबी निजाम जो नर्वस जो सिस्टम जो है ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा। अब जो नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो 5 टाइम धो लेते हैं, तो उनके इस सिस्टम में कमी नहीं आती। जो नमाजी नहीं है
उनके लिए मसला है कि सुबह धोए या शाम को धोए, तो उनका सिस्टम कई सालों में आहिस्ता आहिस्ता नर्वस सिस्टम कमजोर होना शुरू हो जाता है। बॉडी पैगाम भेजती है कि भाई मुझ पर कोई तय आ गई है, मुझे साफ कीजिए, और नमाजी तो खुद बहुत साफ कर लेगा। जो नमाजी नहीं है उनके लिए जरूरी है कि वो भी वुजू का एहतमाम करें। वुजू का एहतमाम करने से आपका नर्वस सिस्टम जो है इंशाल्लाह सही रहेगा। अगली सुन्नत जो है, मैं आपको सिर्फ 10 सुन्नतें बताऊंगा। अगली सुन्नत है जल्दी सोना। जल्दी सोना, सुबह को जल्द उठना और रात को जल्दी सोना। अच्छा, ये क्यों जरूरी है कि हमारी बॉडी में भी अल्लाह ने क्लॉक फिट किया है, जो कहते हैं बायोलॉजिकल वॉच, वो बॉडी के अंदर है। वो बॉडी को खुद ब खुद पैगाम देती है कि ये करना है। जो ही अंधेरा होता है तो वो बायोलॉजिकल जो वॉच जो है वो बॉडी को पैगाम देना शुरू कर देती है कि सोने का टाइम हो गया। आपने देखा कितना ये अहम रखा है, ईशा से मगरब और ईशा के दरमियान कितना टाइम होता है, 1.5-2 घंटे, यही टाइम होता है। तो ये बॉडी प्रिपेयर करती है अपने आप को सोने के लिए 2 घंटों में। मगरिब के बाद जो है हमारी बायोलॉजिकल वॉच जो है मैसेज देना शुरू कर देती है कि भाई सोने का वक्त हो गया। अब ये 2 घंटे मैसेज देती रहती है। 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद अगर सो गए तो बॉडी अपनी फुल रिपेयर करनी शुरू कर देगी। जिस्म सोने की हालत में रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है अपनी, और सबसे पहले लिवर जो है, जिगर मेंटेनेंस करता है। और जिगर आपको पता है रईसुल आज़ा है, आज़ा का सरदार है, ये अपनी मेंटेनेंस पहले करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी जो अपने आप को मेंटेन करे, रिपेयर करे, तो जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। और नवी सुन्नत जो है मिसवाक करना, इसमें भी कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन मिसवाक क्यों जरूरी है कि हमारे जो दांत जो हैं हमारे जिस्म का दरवाजा है, तमाम जरासीमों ने यहीं से होकर जिस्म में जाना है। अगर आप मिसवाक करेंगे तो इंशाल्लाह पूरी बॉडी जरासीमों से महफूज रहेगी। और जो मिसवाक करने का आदी नहीं है, 50% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के। 50%। क्यों कि सारे गंदगी जो है, सारे जो जरासीम अंदर जा रहे हैं। और आखिरी सुन्नत जो जिसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये सारी सुन्नतें मैंने वो बताई जिसमें पैसे नहीं लगते। इन पैसे लगते हैं इसमें, बाद पैसे खर्च करना जरा मुश्किल होते हैं ना, इन सारी सुन्नतों में पैसे नहीं लगते। आखिरी सुन्नत ये है हफ्ते में 2 रोजे रखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर पीर और जुमेरात को रोजा रखा करते थे। और आज पूरी दुनिया के मेडिकल डॉक्टर चीख रहे हैं कि शुगर को खत्म करना तो रोजा रखिए, रोजा रखिए, फास्टिंग कीजिए, फास्टिंग कीजिए। तो अगर आप हुजूर की सुन्नत पे अमल करते हुए 2 रोजे रखना शुरू कर दें तो ये हफ्ते में काफी है। यानी बॉडी के अंदर सिस्टम ये है कि बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट्स जो है, एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है, उनको स्टोर करती है। और जो ही इसको भूख लगती है, अगर भूख आप खाना नहीं देते तो वो फिर एक्स्ट्रा जो स्टोर होता है उसको खाकर अपना काम चलता है। तो अगर आप ये करेंगे, रोजा रखना शुरू कर देंगे, तो आपकी बॉडी जो आपके अंदर एक्स्ट्रा फैट्स और प्रोटीन जो आपके अंदर स्टोर हो गए हैं उनको खा के शुरू करेगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे। तो ये 10 सुन्नतें अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नतें हैं तो जिनके कोई पैसा नहीं लगता, जिनमें किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं, किसी से ऑर्डर लेने की, हुक्म लेने की, पूछने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बस एक अपना नियत है, इरादा है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना है। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी सुन्नत अता फरमाए।